الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ کریم کا صدہ شکر ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے دن کی ساری برکتیں ہم گناہ گاروں کو عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے اس موقع پر شرم و حیا کے عنوان سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کائنات میں جتنے بھی اخلاق عالیہ تھے، جتنی خوبیاں تھیں، جتنے کمالات تھے، جتنے اوصاف تھے اور جتنی اچھی عادتیں تھیں، وہ ساری کی ساری رب نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی تھی۔ انک لعلی خلق عظیم، فرمایا اے حبیب آپ خلق عظیم کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھیں، جو اخلاق، جو عادتیں، جو رویے، نبی پاک نے وہ ساری کی ساری عادتیں اور وہ سارے کے سارے اخلاق حضور نے اپنی امت تک پہنچا دیے ہیں، امت کو بتا دیے ہیں۔ شرم و حیا کس چیز کا نام ہے؟ اکثر ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ فلاں بڑی شرم والا ہے، اس کے پاس جاؤ تو وہ تھوڑی شرم رکھ لیتا ہے، وہ حیا رکھ لیتا ہے، اور جو شرم والا نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ فلاں بڑا ہی بے شرم ہے، فلاں بڑا ہی بے حیا ہے۔ تو شرم اور حیا کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء لغت نے ارشاد فرمایا کہ شرم اور حیا یہ ایسا جذبہ ہے جو انسان کو گناہ کرنے سے روک لیتا ہے۔ وہ جذبہ، شراب سامنے ہے، انسان پینے لگے تو کیا خیال آتا ہے؟ نہیں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کا کیسے سامنا کروں گا؟ تو یہ جو سوچ پیدا ہوتی ہے نا اس کے دل میں، یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس جذبے کو، اس سوچ کو، اس قوت کو، جو قوت انسان کو گناہ سے باز رکھے، اس قوت کو شرم و حیا کی قوت کہا جاتا ہے۔ اور شرم و حیا کتنی عظیم اور کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک کے اوصاف میں سے ایک وصف کا نام شرم و حیا بھی ہے۔ کیا میں نے کہا کہ اللہ پاک کے اوصاف میں سے، جو اللہ پاک کے اوصاف ہیں، اللہ پاک کی خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی کا نام شرم و حیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے مانگنے کے لیے،
اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے مانگنے کے لیے، تو رب فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس بھیج دوں۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دوں۔ تو پتہ چلا اللہ بھی حیا فرمانے والا ہے، اللہ بھی شرم فرمانے والا ہے۔ نبی پاک تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص کو وہ کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا، مگر اس نے اپنی شرم گاہ کا ستر نہیں کیا تھا، بغیر ستر کیے بغیر پردہ کیے ہی کھلے عام غسل کر رہا تھا، اچانک نظر پڑ گئی تو نبی پاک ناراض ہوئے اور فرمایا ان اللہ حی ستیر یحب الحیا والستر، فرمایا اس بندے نے یہ سوچا ہی نہیں، یہ سر عام غسل کر رہا ہے، لوگ تو اسے دیکھ رہے ہیں، اس نے سوچا ہی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کا رب بھی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رب بھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ تو بڑی حیا والا ہے، اللہ تو بڑی شرم والا ہے، تو مجھے بھی اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا اور رب کو بھی اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا ہے۔ فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی غسل کرے کھلے عام، جیسے ہم نہروں پہ ٹیوب ویل پہ کھلے عام جب غسل کرتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا جب تم اس انداز سے غسل کرنے لگو تو اپنی شرم گاہ کا ستر کر لیا کرو، اس کو چھپا لیا کرو، اس کو ڈھانپ لیا کرو، اس لیے کہ لوگ اگر شرم و حیا رکھتے ہیں تو تمہارا رب بھی بڑی ہی شرم و حیا رکھنے والا ہے۔ بندے اپنی طاقت کے مطابق شرم و حیا رکھتے ہیں اور رب اپنی شان کے مطابق شرم و حیا فرماتا ہے۔ اور جس طرح اللہ حی ہے، شرم فرمانے والا ہے، اسی طرح حضرات محترم اللہ پاک نے شرم و حیا کی یہ خوبی اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ بھی حیا فرمانے والا ہے اور اللہ کے حبیب بھی حیا فرمانے والے ہیں، اللہ کے حبیب بھی شرم و حیا والے ہیں۔ اور نبی پاک کی حیا کا ایک واقعہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں دعوت ہو کسی کی رکھی ہو، لوگ آئیں کھانا کھائیں، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، فضول کام کوئی نہیں، گپیں شروع کر دیں، باتیں شروع کر دیں۔ 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، باتیں ختم نہیں ہو رہی۔ اب گھر والے تو میزبان ہیں، وہ تو شرم کے مارے کہہ نہیں سکتے کہ جناب جائیں، اب میں نے اپنے بھی کام کرنے ہیں، اور مہمانوں کو اس چیز کا خیال نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی پاک کے ساتھ ہوا۔ نبی پاک نے دعوت کی کچھ لوگوں کی، آئے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھ گئے۔ کچھ تو بلائے گئے تھے اور کچھ ویسے ہی چلے گئے کہ چلو اللہ کے حبیب نے ان کو بلایا ہے تو ہم بھی ساتھ چلے جاتے ہیں۔ کچھ بلائے ہوئے مہمان تھے اور کچھ بن بلائے مہمان تھے۔ کھانا کھایا سب نے تو کھانے کے بعد بیٹھ گئے، وہاں پہ باتیں کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ چلے جائیں، کافی وقت گزر گیا، لیکن حضور شرم کے مارے ان سے کہہ نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شرم و حیا کو بیان کرنے کے لیے سورہ نور کی آیتوں کو نازل فرما دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ پہلا سبق تو یہ دیا، اے ایمان والو بن بلائے ہی نبی کے گھر میں نہ چلے جایا کرو، وہ تمہیں بلائیں تو جایا کرو، تمہیں دعوت دیں تو جایا کرو، بن بلائے نہ جایا کرو۔ اور جب تم چلے بھی جاؤ تو کھانا کھا چکو تو کھانا کھانے کے فوری بعد آ جایا کرو، وہاں بیٹھے نہ رہا کرو۔ اللہ پاک نے لفظ استعمال فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی،
فرمایا تمہارا زیادہ دیر تک بیٹھا رہنا یہ میرے نبی کو اذیت دیتا ہے، یہ میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، مگر میرے نبی تم سے کہتے کیوں نہیں کہ چلے جاؤ؟ فَيَسْتَحْجِي، فرمایا اس لیے نہیں کہتے کہ میں نے اپنے نبی کو بڑی شرم و حیا عطا فرمائی ہے، میرے نبی کہتے ہی نہیں ہیں تم سے۔ اور پھر حضور کتنی شرم و حیا فرمانے والے تھے، اللہ اکبر، ایک حدیث سنیے گا اور حضور کی شرم و حیا کا اندازہ لگائیے گا ذرا۔ صحابہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، فرمایا پردہ نشین کنواری لڑکی بھی اتنی حیا نہیں کرتی جتنی حیا اللہ کے حبیب کیا کرتے تھے۔ عورت کی شادی ہو جائے نا تو تھوڑی حیا ختم ہو جاتی ہے، جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی، رخصتی نہیں ہوتی، وہ شرم و حیا والی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے کوئی شادی کی بات کرے وہ شرم کے مارے اپنا سر نیچے کر لیتی، وہ کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کرتی ہے، اتنی شرم و حیا ہوتی ہے ایک باقیرہ لڑکی میں، ایک پردہ نشین لڑکی میں، ایک کنواری لڑکی میں۔ تو نبی پاک کی شرم و حیا کا عالم کیا ہے؟ فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، فرمایا پردے میں رہنے والی ایک دو شیزہ بھی اتنی حیا نہیں کرتی تھی جتنی شرم و حیا اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم پتہ چلا اللہ بھی شرم فرماتا ہے، اللہ کے حبیب بھی شرم فرماتے ہیں، تو کیا ہم امتیوں کو شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی زندگی میں شرم و حیا کا دامن نہیں پکڑنا چاہیے؟ اور شرم و حیا کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر، فرمایا حیا اور ایمان ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے ان کا آپس میں، اتنا گہرا تعلق ہے کہ جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ حیا بھی ہوگی، اور جہاں پہ ایمان نہیں ہوگا وہاں پہ حیا بھی نہیں ہوگی۔ جس طرح دو گہرے دوست ہوتے ہیں نا، ایک جہاں پہ جائے گا دوسرا بھی ساتھ جائے گا، جہاں ایک نہیں دوسرا بھی نہیں، فرمایا اسی طرح ایمان اور حیا ہے، دونوں آپس میں لنگوٹیے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں لنگوٹیا، انگریزی میں بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، عربی میں اسے قرین کہتے ہیں، قرانا جمع۔ فرمایا حیا اور ایمان کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہے، جہاں حیا ہوتی ہے ایمان بھی ہوتا ہے، جہاں حیا نہیں ہوتی وہاں ایمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ مگر افسوس آج ہمارے معاشرے سے حیا اٹھ رہی ہے۔ آج 5 سال کا بچہ ماں کے سامنے گفتگو کر رہا ہے، 12-13 سال کا بچہ قد بڑا ہو جائے باپ کے برابر آ جائے وہ باپ کو کڑوی کسیلی سنانے کے لیے تیار ہے۔ حیا ختم ہو گئی، اور شرم و حیا کتنی رخصت ہو گئی حضرات محترم۔ ہمارا کوئی بھی ایونٹ آپ نکال کے دیکھ لیں، سالگرہ کا ہو، منگنی کا ہو، بارات کا ہو، ولیمے کا ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا فنکشن ہے، لگتا ہی نہیں ہے یہاں مسلمان جمع ہیں۔ اور شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ عام حالات میں کوئی بھی مرد، مسلمان مرد، یہ اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے گھر کی بیٹیوں کو اور بہنوں کو میک اپ کرا کے اچھے کپڑے پہنا کے سرخی پاؤڈر لگا کے گلی میں کھڑا کر دے۔ کیوں جی؟ کرتی ہے کسی کی غیرت گوارا؟ کسی کی نہیں کرتی۔ مگر شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھیجتے ہیں بیوٹی پارلر، جا 10-20 ہزار دے کے آ، سرخی پاؤڈر لگا کے آ، میک اپ کر کے آ، صاف ستھرا مہنگا لباس اسے پہنا کے پھول کی پلیٹیں دے کر اسے ہم کھڑا کر دیتے ہیں، آؤ جی مووی بھی بناؤ، آؤ جی تصویریں بھی کھینچو، سب کے لیے آزادی ہے۔ کہاں گئی ہماری شرم؟ کہاں گئی ہماری حیا؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ، شناختی کارڈ ہے نا ہمارا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے شناختی علامت،
کسی کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوگا ناک پہ تل کا نشان، کسی پہ لکھا ہوگا ماتھے پہ زخم کا نشان، کسی پہ لکھا ہوگا جی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی شناختی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی طرح مجھ سے پہلے جتنے دین گزرے ہیں ہر دین کی بھی کوئی نہ کوئی پہچان تھی، ہر دین کی بھی کوئی نہ کوئی بولے پہچان تھی، ہر دین کی کوئی نہ کوئی نشانی تھی، ہر دین کی کوئی نہ کوئی شناختی علامت تھی۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر دین کی کوئی نہ کوئی شناختی علامت ہے، کوئی نہ کوئی نشانی ہے، کوئی نہ کوئی پہچان ہے، تو حضور اسلام کی پہچان کیا ہے؟ اسلام کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا خلق الاسلام الحیا، اللہ نے میرے دین کی نشانی شرم و حیا کو قرار دے دیا۔ میرے دین کی جو علامت ہے، میرے دین کی جو شناختی علامت ہے، میرے دین کی پہچان جس سے ہوتی ہے، کس چیز سے ہوتی ہے؟ شرم و حیا۔ سارے بولے کس چیز سے ہوتی ہے؟ شرم و حیا سے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا جو پہلے انبیاء تھے نا وہ بھی اپنی امتیوں کو، اپنے لوگوں کو شرم و حیا کا درس دیا کرتے تھے۔ اور پہلے انبیاء بھی کہا کرتے تھے اذا لم تستحجی فافعل ما شئت۔ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے نا تو جو مرضی کرتا پھر۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں نا اپنی زبان میں او بھائی او دے اندر حیا مک گئی ہے، اسی انہوں کی آکھیے او بے حیا ہو گیا ہے، او بے شرم ہو گیا ہے۔ تے جدو بندہ بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، پھر انہوں روکیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ شرم ہوتی ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے، یہ شرم ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے پیچھے لے کر آتی ہے۔ اور جہاں حیا ختم ہو جائے وہاں گناہ آ جاتی ہے، یہاں شرم رخصت ہو جائے وہاں گناہوں کی آمد ہو جاتی ہے۔ اور بے شرمی کی وجہ سے آج طلاقیں ہو رہی ہیں، بے حیائی کی وجہ سے آج اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں، بے حیائی کی وجہ سے آج رزق میں بے برکتی آ رہی ہے، بے حیائی کی وجہ سے آج مصیبتیں، تکلیفیں اور بیماریاں آ رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ بے شرم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا معاشرہ بے حیا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے کسی گاؤں میں، کسی محلے میں کسی کی بیٹی ہوتی نا تو وہ لوگ کہتے تھے یہ صرف اس کی بیٹی نہیں ہے، یہ پورے گاؤں کی بیٹی لگتی ہے، یہ اس کی بہو نہیں، یہ ہمارے گاؤں کی بہو ہے، ہمارے گاؤں کی بہن ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہمسائے کی نظر سے اس کے ہمسائے کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہمسائے کی آنکھوں میں شیطانیت آ گئی، بے حیائی آ گئی، بے شرمی آ گئی، وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں گندی نظر رکھ رہے، پڑوسی کے گھر میں وہ شہواتی نظر سے دیکھ رہے، اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کا ارادہ خراب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ سب سے بڑا بدکار کون ہے، بتاؤ سب سے بڑا زانی کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، حضور نے فرمایا نہیں۔ اب صحابہ نے پوچھا حضور آپ ارشاد فرمائیں سب سے بڑا بدکار کون ہے اور سب سے بڑا زانی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بدکار اور سب سے بڑا زانی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر میں بری نظر رکھتا ہے، اپنے پڑوسی کے گھر میں وہ شہواتی نظر رکھتا ہے، وہ سب سے بڑا بدکار ہے، وہ سب سے بڑا زانی ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے سے حضرات محترم بے حیائی ختم، بے حیائی آ رہی ہے، شرم و حیا رخصت ہو رہی ہے۔ اور دنیا میں جو پہلا قتل ہوا تھا نا وہ بھی بے حیائی کی وجہ سے ہوا تھا، حابیل اور قابیل۔ ایک بھائی کہتا تھا اس خاتون سے میں نے نکاح کرنا ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں یہ میری نسبت میں ہے، میری اس سے نسبت طے ہو چکی ہے، میرا اس پہ حق ہے، اور یہ حق پہ تھا۔ مگر دوسرا بھائی کہتا تھا نہیں مجھے پسند آ گئی ہے، میں نے نکاح کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہوا، قتل کر دیا اس نے بھائی کا، پہلا قتل۔
اور حضور نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا ان سارے قتلوں کے گناہوں کا کچھ حصہ اس پہلے قاتل کے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے دروازہ کھولا ہے قتل کا۔ تو دنیا میں پہلا قتل ہی اس لیے ہوا تھا کہ آنکھوں سے شرم و حیا رخصت ہو گئی تھی، آنکھوں سے شرم و حیا رخصت ہو گئی تھی۔ تو حضرات محترم آج اگر سکون چاہتے ہیں تو شرم و حیا کو اختیار کریں، اس لیے کہ جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو شرم و حیا کو اختیار کریں، اس لیے کہ جہاں بے حیائی آ جاتی ہے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولادیں آپ کی فرما بردار ہو جائیں، بے حیائی کو چھوڑ کر شرم و حیا والی زندگی شروع کر دیں، اللہ آپ کی اولادوں کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن میری بیٹی گندی نظروں سے محفوظ رہے تو اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کر لیں، اس لیے کہ جو اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کر لے اور کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کر شرم و حیا سے نظریں جھکا لے، اللہ اس شرم و حیا کی وجہ سے اس کے گھر کی عزت کو بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اگر آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، سکون آ جائے، نجات آ جائے، کامیابی آ جائے، تو شرم و حیا کو داخل کر لیں اپنی آنکھوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنی نیتوں میں، اپنی سوچوں میں، اس لیے کہ جو شرم و حیا والی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی کامیاب کر دیتا ہے، اللہ اس کی آخرت بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ شرم و حیا کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں۔ ہمارا دین تو یہاں تک حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے نا اس کے بستر جدا کر دو۔ قابل غور مسئلہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ کیا فرمایا نبی پاک نے؟ تمہاری اولادوں کی عمر کتنے سال ہو جائے؟ 10 سال ہو جائے ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ تیرے 2 بیٹے 10 سال کو پہنچ جائے اکٹھا نہیں سلا سکتے ان کو۔ بہن اور بیٹی 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے نہ اکٹھا بٹھاؤ نہ اکٹھا سلاؤ، یہ تیرے دین کا مسئلہ ہے، یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جو دین سگے بھائیوں اور سگی بہنوں کے درمیان اتنی شرم و حیا والا فیصلہ کر رہا ہے، وہ دین دنیا کے باقی معاملات میں شرم و حیا کا کس قدر خیال رکھتا ہوگا۔ اور آج ہمارا رویہ ہمارے معاملات کی طرف جا رہی ہے۔ ذرا بازار کا ایک چکر لگا کے دیکھ لیا کریں، شادی بیاہ کے فنکشن، وہاں دیکھ لیا کریں کیا ہو رہا ہے، سوائے نکاح کو نکال کے لگتا ہی نہیں ہے یہ مسلمانوں والی تقریب ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، مسلمانوں کا اکٹھ ہے۔ شرم رخصت ہو گئی، حیا رخصت ہو گئی ہمارے معاشرے سے۔ قرآن حکیم برہان رشید میں اللہ کریم نے ایک خاتون کی شرم و حیا کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے مگر اختصار سے سن لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے، مدین کی طرف سفر کیا، شہر مدین میں پہنچے، اور یہ وہ شہر ہے کہ جہاں اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ شہر مدین کی طرف رب نے کس پیغمبر کو نبوت عطا کی تھی؟ بولے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس بستی میں، تو سفر کر کے آئے تھے، تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ دیکھا تو دور ایک کنواں ہے، وہاں بڑا رش لگا ہے، بڑا ہجوم ہے وہاں پہ، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں۔ کنواں ایک ہے، لوگ بڑے ہیں، باری نہیں آ رہی، رش بڑا ہے، ہجوم بڑا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ساتھ ہی تھوڑے فاصلے کے اوپر 2 پردہ نشین عورتیں ہیں جو پردے کے اندر، حجاب کے اندر اپنی بکریوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو دیکھا دور سے، اور پھر کنویں کے اوپر لوگوں کے رش کو دیکھا،
تو دل میں خیال آیا کہ یہ اچھے گھر کی معلوم ہوتی ہیں، باوقار خواتین ہیں، پردہ کیا ہوا ہے، حجاب کیا ہوا ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے، ان خواتین کے پاس گئے، کوئی بات نہیں کی، ان کے جانوروں کو ہانکا، پانی پلایا، اور پھر ان کی بکریوں کو ان عورتوں کی طرف ہانک دیا، بغیر کوئی بات کیے، بغیر ان کو دیکھے، بغیر آنکھ اٹھائے حضرت موسیٰ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اب وہ دو خواتین بہنیں تھیں آپس میں، گھر گئیں، تو گھر والوں نے پوچھا آج جلدی آ گئی، رش نہیں تھا کنویں پہ؟ بولا رش تو تھا، مگر آج اللہ نے ہماری مدد کے لیے ایک بڑے ہی باحیا نوجوان کو بھیج دیا۔ وہ بڑا پاک باز نوجوان تھا، بڑا حیا والا تھا، ہم نے اس کی آنکھوں میں حیا دیکھی، وقار دیکھا، عزت دیکھی، اکرام دیکھا، وہ بڑا با اخلاق تھا، با حیا تھا، با وقار تھا۔ اب یہ دونوں بہنیں ہیں، باپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور باپ بھی کوئی اور نہیں، وقت کا پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی۔ حضرت شعیب سمجھ گئے کہ یہ نوجوان عام نہیں ہے، بیٹیوں کو کہا، خود تو بوڑھے تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے، کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ ایک بیٹی گئی، حضرت موسیٰ کو ساتھ لیا۔ اب ان کے جو آنے کا انداز ہے رب نے اس کو بھی بیان کیا قرآن میں۔ حضرت موسیٰ آگے آگے چل رہے ہیں، وہ خاتون پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اور اسی سے علماء نے مسئلہ بیان کیا، مرد کو آگے چلنا چاہیے، عورت کو پیچھے چلنا چاہیے۔ آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے، عورت آگے آگے چل رہی ہے، مرد نے ایک ہاتھ میں بیگم کا پرس، دوسرے میں بچہ اٹھایا ہے، وہ بیچارہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل رہی ہیں، وہ خاتون پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، اور ان کا انداز کیا ہے چلنے کا، اللہ اکبر۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، فرمایا اے لوگو کیا تم نے اس عورت کو نہیں دیکھا جو حضرت موسیٰ کے پیچھے چل رہی تھی؟ اتنا باوقار انداز تھا، اتنا اعلیٰ درجے کا پردہ تھا، اتنی اعلیٰ درجے کی شرم و حیا تھی، آنکھیں اس خاتون کی جھکی ہوئی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی، پردہ کیا ہوا تھا، نقاب لیا ہوا تھا۔ رب کہتا ہے دیکھو وہ جو خاتون چل رہی تھی وہ کتنی شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی، کتنی شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ تو پتہ چلا عورتوں کا با حیا ہو کے چلنا، پردے میں چلنا، اس کو تو رب قرآن میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اسی خاتون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو آج کہا جائے عورتوں کو پردہ کرو، ویسے پہلے آج سے 20-30 سال پہلے ہر گھر میں پردہ ہوتا تھا، گھر میں جتنی خواتین تھی نا، 80 سال کی بوڑھی ماں سے لے کے 20 سال کی نوجوان لڑکی تک ساری پردہ کر کے نکلتی تھی۔ آج بیٹیاں پڑھ لکھ گئیں، ایف ایس سی کر لی، بی ایس سی کر لی، بی ایس آنرز کر لیا، پڑھ لکھ گئی۔ اب ابا جی کو بھی ذرا ڈر لگتا ہے کہ بیٹی پڑھ گئی ہے، سختی کروں گا تو ناراض نہ ہو جائے، بھائی کو بھی ڈر لگتا ہے کہ بہن پڑھ گئی، ایم بی بی ایس کر لیا، بی ایس سی ایم ایس سی کر لی، تو اب میں نے ذرا سختی کی پردے کے اوپر تو بہن ناراض نہ ہو جائے، بہن پڑھ لکھ جو گئی۔ کہا جائے نا پردہ کرو، نقاب کرو، حجاب لے کے نکلو، عبایا لے کے نکلو، تو لڑکیاں پتہ کیا کہتی ہیں؟ جی دم گھٹتا ہے ہمارا پردہ کرنے میں، نقاب کرنے میں، برقع لے کے چلے، یہ 21ویں صدی، یہ کون سا دور ہے پردہ کرنے کا؟ دم گھٹتا ہے ہمارا، سانس مشکل سے نکلتی ہے۔ اے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والی میری بہن اور میری بیٹی، آج نقاب کرنے پہ تو تیرا دم گھٹتا ہے، سوچ جب تیری روح نکلے گی اور تجھے غسل دے کے تجھے کفن دیا جائے گا تو تیرے منہ کو ننگا نہیں رکھا جائے گا، 5 بڑی بڑی چادروں کے اندر تجھے کفن دیا جائے گا۔ سوچ تو صحیح، کیا اس وقت بھی کہے گی نہ نہ میرا منہ ننگا رہنے تو میرا دم گھٹتا ہے، میرے سانس میں مسئلہ آتا ہے؟ آج اگر تم نے نقاب نہ کیا، پردہ نہ کیا، تو سوچ پھر کل قبر کی اس پہلی رات میں فرشتوں کا سامنا تجھے کیسے کرنا پڑے گا۔ آج ایک چادر لینے میں تیرا دم گھٹتا ہے، تجھے تو ازار میں، لفافہ میں، قمیض میں، اوڑھنی بند میں، سینے بند،
5 کپڑوں میں تجھے کفن دیا جائے گا۔ ہمارا دین تو عورت کی اس قدر حیا کرتا ہے، مرد کا کفن 3 کپڑوں میں، کہا نہیں یہ عورت ہے، یہ عورت ذات ہے، یہ پردے والی چیز ہے، یہ چھپانے والی چیز ہے، اس کو 5 چادروں میں کفن دیا جائے۔ اور تجھے ایک چادر میں لیتے ہوئے، ایک نقاب کرتے ہوئے تیرا دم گھٹ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرات محترم، ماڈرن لڑکیاں کہتی ہیں جی نقاب نہیں کرنا اس لیے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہے، آنکھ چھپانے کی ضرورت نہیں، سر پہ دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں، چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں، دل کا پردہ ہے، دل کا پردہ۔ یہ پتہ نہیں کون سا دین سیکھ لیا، یہ پتہ نہیں کون سی حدیث تم نے پڑھ لی۔ اگر دل کا پردہ ہی تھا تو بتاؤ کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے دل کا پردہ کیا تھا صرف؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے دل کا پردہ کیا تھا؟ حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، کیا یہ ساری کی ساری پاک باز عورتیں فقط دل کا پردہ کرنے والی تھیں؟ اگر انہوں نے دل کا پردہ نہیں کیا، انہوں نے بڑی بڑی چادریں لے کے پردہ کیا ہے، تو آج تجھے بھی بڑی بڑی چادریں لینا پڑے گی، آج تجھے بھی اسی طرح کا پردہ کرنا پڑے گا۔ اور مجھے بتائیں جو صحابیات کا دور تھا، اس دور میں جو صحابہ تھے ان کا ایمان کتنا اعلیٰ تھا، کتنا اعلیٰ؟ کوئی صحابہ سے ڈر خوف تھا اس دور کی عورتوں کو؟ صحابہ تو تھے ہی نبی پاک کے غلام، پکے اعلیٰ ایمان والے، صحابیات کو ان سے کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود صحابیات پردہ کر کے نکلتی تھی، حجاب لے کر نکلتی تھی۔ اور کیا ایک خوبصورت جملہ میں نے پڑھا ایک مقام پہ، آپ بھی سن لیجئے، کہا کہ نبی پاک کے دور کی جو مسلمان عورتیں تھیں وہ اپنے دور کی بلکہ قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی ان میں سب سے افضل ترین عورتیں تھیں، افضل ترین عورتیں۔ اور اس دور کے جو صحابہ تھے وہ بھی قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب سے افضل ترین مرد تھے۔ اب کہا دور رسالت کی افضل ترین عورتوں نے افضل ترین مردوں سے پردہ کیا ہے۔ سمجھے آپ اس جملے کو؟ کائنات کی افضل ترین عورتوں نے افضل ترین مردوں سے پردہ کیا ہے۔ تو آج ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ آج اس دور میں جی رہے ہیں، آپ پڑھتے ہیں آئے روز الامان والحفیظ، سگا باپ سگی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں۔ یہ دور بھی آنا تھا، چچا اپنی بھتیجی کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں پردے کی لوڑ کوئی نہیں، پردے کی ضرورت کوئی نہیں، پردہ صرف دل کا نام ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا صحابی ہیں، احد کی لڑائی میں ان کے بیٹے شہید ہو گئے، جوان بیٹے تھے، گبرو جوان شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہوئی، صحابہ شہداء کے اجسام کو جمع کرنے لگے۔ حضرت ام خلاد بھی بڑی سی چادر لے کر اپنے شہید بیٹے کے لاشے کو تلاش کرتے کرتے ان کے جسم کے اوپر آ گئی، اور جب اپنے شہید بیٹے کو دیکھا، آنسو تو نکل رہے تھے مگر زبان سے کوئی گریہ وزاری والا لفظ نہیں نکل رہا تھا، اور بڑی سی چادر لی ہوئی تھی۔ کسی نے کہا اے خاتون کیا تیرے دل میں بیٹے کی محبت نہیں ہے؟ عرب کا کلچر تھا نا، جوان بیٹا فوت ہو جاتا تو عورتیں گریبان چاک کر دیتی، سر دیوار کے ساتھ مار مار کر زخمی کر دیتی، کپڑے پھاڑ دیتی، ماتم کرتی، گریہ وزاری کرتی، نوحے پڑتی۔ تو حضرت ام خلاد کو کسی نے دیکھا سراپا صبر بنی کھڑی ہیں، کوئی لفظ نہیں نکال رہی، آنسو نکل رہے ہیں، بڑی سی چادر لی ہوئی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیا بیٹے کی محبت کوئی نہیں ہے تیرے اندر کہ تو بڑی سی چادر لے کر آ گئی، کوئی ماتم نہیں، کوئی گریہ وزاری نہیں؟ تو حضرت ام خلاد کا جواب سنیے، وہ کہتی ہیں میرا بیٹا رخصت ہو گیا ہے، کیا میں دوپٹہ سر سے ہٹا کے اپنی شرم و حیا کو بھی رخصت کر دوں؟ بیٹا تو چلا گیا، کیا شرم و حیا کو بھی رخصت کر دوں؟ میرے دل میں بیٹے کی محبت تو ہے مگر اس سے زیادہ محبت میرے دل میں شرم و حیا کی محبت، نبی پاک کے فرمان کا ادب ہے میرے دل میں۔
بیٹے کا جانا اپنی جگہ پہ، مگر میں نبی پاک کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ نبی پاک کے پاس حاتم طائی کی بیٹی آ گئی قیدی بن کے، سر پہ چادر نہیں تھی، نبی پاک نے پاس بلایا اور اپنی کالی کملی اتار کے اس کے سر کے اوپر اڑا۔ کس نے کہا حضور آپ کی چادر پاک ہے، یہ کافر کی بیٹی ہے؟ فرمایا اگرچہ کافر کی بیٹی ہے مگر بیٹی تو ہے نا، بیٹی تو ہے نا، عورت ذات تو ہے نا۔ یہ ہے ہمارے دین کی وہ خوبصورت روایات۔ آج ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ سارے غور کیجئے، سارے غور کیجئے۔ بچی جوان ہو جائے، یاد رکھیں، بچی جوان ہو جائے زبردستی پردہ کروائیں اسے، آپشنل نہ کریں، اس کو اختیار نہ دے، دل کرتا ہے تو ہلکا سا دوپٹہ لے لے سر کے اوپر۔ آج بازار میں 60 سال کی ماں برقع پہن کے چل رہی ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ 20 سال کی جوان بچی کھلا منہ چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کو ماڈرنزم کہتے ہیں، اس کو جدید تعلیم کہتے ہیں۔ یہ کوئی ماڈرنزم نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خلاف ورزی ہے، یہ دین سے بغاوت ہے۔ اپنے گھروں کی خبر لیجئے، جہاں تک آپ کی گرفت ہے، جہاں تک آپ کا حکم چلتا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا، گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا اولاد کے بارے میں، سنا تو نے اپنی اولاد کے اوپر دین اسلام کو کتنا نافذ کیا تھا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔